اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آج ہم لوگ اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم خاندان رسالت کو اجر ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کا تذکرہ کر کے اس مبارک تذکرے کے ذریعے اپنے آپ کو اور دوسروں کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ پچھلے درس میں بات ہو رہی تھی مولا کائنات کی کہ کس طریقے سے مولا کائنات صبر کرتے ہیں اور کس طریقے سے مولا کائنات پر مظالم ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم بات پر آتے ہیں کہ مولا کائنات کو جو زمانہ ملا وہ کون سا زمانہ تھا۔ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ تو مولا کائنات کو تلوار اٹھانا چاہیے تھی۔ بہرحال یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اٹھانی چاہیے تھی یا نہیں اٹھانی چاہیے تھی، لیکن مصلحت کو وہ دیکھ رہے تھے۔ ختمی مرتبہ پہلے ہی مولا کائنات کو وصیت کر چکے تھے کہ علی میرے بعد تم پر مظالم ہوں گے، تم صبر کرنا۔ پھر مولا کائنات نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ تو پھر وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک بچے کی ولادت کے اوپر دو عورتیں آئی تھیں، ایک سچی تھی ایک جھوٹی تھی۔ مولا کائنات نے فیصلہ کیا تھا کہ میں بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ جھوٹے نے کہا کہ ہاں دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا مجھ کو ایک ٹکڑا اس کو۔ مولا کائنات نے اٹھا کر کے بچہ اس کو دے دیا کہ جو خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اسلام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اس وقت مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ختمی مرتبہ دنیا سے جا چکے ہیں اور ہر طرف سے منافقین کی سازش ہو رہی ہے، اور ایک طرف ایرانی فوج چوکنا ہے، دوسری طرف جنگ موتا کے بدلہ لینے کے لیے روم کی فوج تیار ہے، تیسری طرف منافقین کی سازش تیار ہے، چوتھا وہ عرب کے وہ قبائل کے جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اور پانچواں بنو امیہ کا گروپ تیار ہے۔ اگر اس صورتحال میں کہ جب سب تیار تھے، اگر مولا کائنات بھی تلوار اٹھا لیتے تو نہ اسلام بچتا نہ مسلمان بچتے۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ اسلام ٹوٹا پھوٹا ہی باقی رہے۔ جس طریقے سے وہ عورت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرا بچہ ہے کہ چاہے کہیں پہ بھی رہے، ایک وقت ہوگا کہ یہ واپس مجھ کو پلٹے گا۔ تو اسلام کو بھی پہلی خلافت جاتی ہے، دوسری خلافت جاتی ہے، تیسری خلافت جاتی ہے۔ اب جب دیکھا گیا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے، تب مسلمان مولا کائنات کے در پر آتے ہیں، مولا کائنات سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ خلافت لے لیجئے۔ اس وقت مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، تم سب ممبر پہ جمع ہو جاؤ۔ ختمی مرتبہ کے ممبر کے پاس سب کو جمع کیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے۔ مولا کائنات کی ذات آتی ہے، پہلے درجے پر پیر رکھتی ہے، دوسرے درجے پر پیر رکھتی ہے، تیسرے درجے پر پیر رکھتی ہے، اور آرام سے جا کر کے اس جگہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پر ختمی مرتبت بیٹھا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ پہلے خلیفہ تو اس طریقے سے تھے، دوسرے طریقے تھے، تیسرے اس طریقے سے تھے۔ تو مولا کائنات عجیب جواب دیتے ہیں، اور پھر مولا کائنات کہتے ہیں کہ واپس حق اپنی جگہ پر واپس پلٹ آیا۔ تو لوگ مسلمان خود مجبور ہو گئے مولا کائنات کی خلافت کے اوپر۔ اس وقت جناب عائشہ روانہ ہوئی ہیں لوگوں کو ابھار کر کے، اور ابھارنے کے نتیجے میں خلیفہ ثالث کو
قتل کیا گیا اور یہ خود مکے چلی گئی تھی۔ مکے سے جب واپس پلٹ رہی تھی تب پوچھا کہ کیا صورتحال ہے مدینے والوں کی، تو راستے میں لوگوں نے بتایا کہ مدینے والے علی کی خلافت پر متفق ہو گئے ہیں اور علی کو خلافت دے دی گئی ہے۔ تب یہ جناب عائشہ ام المومنین پلٹتی ہیں اور معاویہ کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پہ سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ سازشیں شروع ہونے کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے، بہرحال وہ تو تاریخ بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے اور چاروں طرف سے مولا کائنات پر یلغار ہو رہی ہے، اور یلغار کے نتیجے میں دیکھیں کہ جب پہلی خلافت تھی ان کو خلافت ملی، حالانکہ 28 ذی الحجہ کو ختمی مرتبت نے جاتے جاتے اعلان کر دیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور اس وقت مبارکباد دینے والوں نے مبارکبادیں دی۔ مبارکباد دینے کے بعد پھر سازشیں شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے ان دو ہستیوں کو شہید کر دیا جائے۔ 5 آدمی مکہ کے اندر جمع ہوئے، انہوں نے نوشتہ لکھا، نوشتے میں ختمی مرتبت کی قتل کی سازش بنائی گئی اور اس نوشتے کو دفن کیا گیا۔ اب یہ اپنی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ مکے کے راستے، مکے سے جب جوفہ کے مقام پر، غدیر کے مقام پر اعلان ولایت ہو گیا، اعلان ولایت کے بعد ان کی سازش جب ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے ختمی مرتبت کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ختمی مرتبت بچ گئے خدا کے حکم سے۔ مدینے پہنچے، مدینے پہنچ کر کے ختمی مرتبت کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب شہادت ہو رہی ہے تو یہاں پر 1,20,000 حاجی ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ اب مدینہ چھوٹا سا شہر ہے، 1,20,000 کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 10-12,000 افراد رہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے جب پہلے کے ہاتھ میں خلافت آئی ہے تب کیونکہ فنڈ کی تنگی تھی، فنڈ کی تنگی کو پورا کرنے کے لیے جناب سیدہ کے حق کو ٹھکرایا گیا، فدق پر قبضہ کیا گیا۔ جناب سیدہ کہتی رہ گئی کہ بابا نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ تم قرآن کو مانتے ہو۔ اگر حدیث کو مانتے ہوتے تو حدیث کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کو مانتے ہوتے تو اگر حدیث کو مانتے ہوتے تو حدیث وہ ہے کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا تو مجھ کو پتہ ہونا چاہیے، جبکہ کسی مسلمان کو نہیں پتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ختمی مرتبت نے پہلے خلیفہ کے کان میں جا کر کے یہ حدیث کہی ہو اور خاندان والوں سے چھپا کر کے۔ بہرحال اور ختمی مرتبت یہ جناب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اب وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، تو یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ میراث ہونا چاہیے، میراث نہیں دیا گیا۔ کہا کہ ہم نے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، نہ کوئی ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ تو نہ وہ دیا گیا نہ یہ دیا گیا، بلکہ خمس کو جناب شہزادی طلب کری کہ ٹھیک ہے، نہ تم میراث دے رہے ہو نہ میرے بابا کا ہبہ کا حق دے رہے ہو، ایسا کرو خمس دے دو۔ تو اب خلیفہ اول کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ منع کر سکے۔ اب دیکھیں مولا کائنات کی ولایت کہ خلیفہ وقت نے کاغذ منگوایا اور نوشتہ لکھنے لگا کہ نہ جانے کہیں سے خلیفہ ثانی آ گیا اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ شہزادی حق مانگ رہی ہے تو حق تو ہم دینے سے رہیں، کم از کم خمس تو ان کو دے دیا جائے تاکہ ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ تب وہ ملعون کاغذ لیتا ہے، پھاڑتا ہے، تھوکتا ہے اور پیروں کے نیچے رونگتا ہے۔ تب وہ پہلے صاحب دوسرے کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خلیفہ میں ہوں یا تم ہو۔ بہرحال
اب ایک عالم ہے ان کے معتزلی، یہ اپنے استاد خطیب بغداد کے پاس گئے، خطیب بغداد کے پاس جا کر کے پوچھا کہ کیا مولا علی یا شہزادی حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ تب خطیب بغداد ان کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے، شہزادی اپنی جگہ صحیح تھی کہ جو حق مانگ رہی تھی حق دینا چاہیے تھا۔ تب ابن شافعی معتزلی پوچھتا ہے کہ پھر کیوں حق نہ دیا گیا؟ تب وہ خطیب بغداد عجیب جواب دیتا ہے کہ اگر حق دے دیا جاتا تو وہ شہزادی فدق مانگنے نہیں آئی تھی، خمس مانگنے نہیں آئی تھی، میراث مانگنے نہیں آئی تھی۔ اگر شہزادی کے ایک حق کو تسلیم کر لیا جاتا تو پھر شہزادی آئی تھی خلافت کو مانگنے کے لیے۔ پہلے مقام پر اگر رد نہ کر دیا جاتا تو خلافت ان کو دینی پڑتی اور جو دینی نہیں تھی۔ اب مولا کائنات اس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب پہلی خلافت کے ہاتھ میں جب خلافت آئی ہے تب دیکھیں کہ حج کے موقع پر 120 حاجی نے حج کیا ہے، مدینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار رہ رہے ہیں، دوسرے اطراف والے ہیں۔ جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے زکوٰۃ کا اعلان کیا کہ زکوٰۃ اور خمس ہمیں ادا کیا جائے، اور لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ اور یہ تمام تاریخوں میں خلیفہ اول کا کارنامہ لکھا جاتا ہے کہ منکرین زکوٰۃ۔ کیا یہ واقعاً منکرین زکوٰۃ تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، دین سے مرتد ہو گئے تھے، یا حق پر تھے؟ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ ہم صحیح خلیفہ جانشین رسول کو دیں گے، ہر اہل غیرے کو نہیں دیں گے۔ اور وہ اپنی جانشینی ثابت کروا چکے تھے، تب وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو زکوٰۃ ملے تاکہ پیسے بھی آ جائیں اور ان کے خلافت بھی ثابت ہو جائے۔ صرف ایک چھوٹا سا گروہ، اب دیکھیں اتنے لوگ مدینہ کے باہر، یہ سارے کے سارے مخالف ہیں، مدینہ کے اندر بھی اکثریت ان کی مخالفت ہے۔ ایک ٹولہ اور ایک گروہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے، جن کے زوم پر یہ سارے کے سارا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سازشیں چلی، تلوار اٹھائی، لشکر کشی کی گئی، اور لشکر کشی کے نتیجے میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا، کیا بچوں کی کورس کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ خلیفہ اول کا کارنامہ کہ منکرین زکوٰۃ سے، مرتدین سے جنگ کی، اور جنگ کے نتیجے میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا گیا۔ تو اب اس عالم میں مولا کائنات کہ پہلے کے بعد پھر دوسرے کی خلافت آئی ہے، تو وہی کی وہی صورتحال ہے۔ مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام نہیں ہو رہے، خلافت اپنا کام کر رہی ہے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور جناب سیدہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ساری کی ساری تبلیغ اندرونی خانہ چل رہی ہے، لیکن علل اعلان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ منافقین کے نام تو جنگ موتا میں جب گئے تھے اور واپس پلٹ رہے تھے، جب واپس پلٹتے پلٹتے اس گھاٹی کے اوپر تمام منافقین کو دیکھ لیا گیا تھا۔ اگر ان ناموں کو بحار الانوار یا حیات القلوب میں علامہ مجلسی کو چیک کر لیا جائے تو وہ تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ جو آج کہے جاتے ہیں ان کے نام اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی شادی کی پیشکش کی تھی جناب سیدہ کے ساتھ،
ان کے پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ جب پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا تو پھر واقعاً ان کی دشمنی گھر کر گئی ان کے دل میں، اور جب ان کے گھر میں دل کر گئی تو پھر ان کے دل میں گھر کر گئی تو پھر کیا نتیجہ ہونا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اب چار طرف سے فوج کشی ہو رہی ہے، چار طرف سے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور پھر ایک اور تماشا کہ ابو سفیان آ رہا ہے مولا کائنات کے پاس، اور مولا کائنات سے کہہ رہا ہے کہ یا علی، اگر آپ کہیں تو میں ابھی پورے مدینوں کو گھوڑوں سے بھر دوں اور لشکر کشی کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ بہت خوش ہو جاتا کہ بابا بہت اچھا ہے، تم میری مدد کر رہے ہو، میرے کام آ رہے ہو، لیکن مولا کائنات نے وہ تاریخی جملہ کہا اور وہ تاریخی جواب دیا کہ تم کو اسلام سے کب سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اب جب یہ سنا تو پھر وہ اپنا منہ لے کر کے واپس چلا گیا۔ تو یہ مولا کائنات کی ذات ہے کہ آخر پہلے نے اپنی راہ لی، دوسرے نے اپنی راہ لی، جب تیسرے کی باری آئی تو تیسرا اپنی راہ پر نکل گیا، اور دوسری طرف معاویہ اور ام المومنین مل کر کے وہی جناب عثمان کہ جن کو شہید کروایا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے نام سے ابھرے ہیں کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہو رہی ہے۔ جنگ جمل میں معاویہ نے، امیر شام نے جناب عائشہ کو آگے آگے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا اپنا پروٹیکشن ہو جائے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ نتیجے میں 18 مہینے تک یہ جنگ چلی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا یہ تو سب آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، اور مولا کائنات کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر زندگی بھر جب جناب عائشہ باہر جا رہی تھی، جنگ کے لیے جا رہی تھی، حالانکہ قرآن اعلان کر کے وقرنا فی بیوتکننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اپنے گھر میں ٹیکی رہو، بیٹھی رہو، اور خبردار گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عام عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ازواج مطہرات کو اور بھی زیادہ سختی سے یہ حکم سمجھنا چاہیے۔ بہرحال جنگ جمل ہوئی، جنگ کے جمل کے ختم ہوتے ہی پھر دوسری جنگ معاویہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب جب معاویہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور معاویہ کی جنگ، معاویہ اپنے فوجی لشکروں کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اور مالک اشتر چاہتے ہیں کہ معاویہ کے خیمے کی تناب کو کاٹ ڈالیں۔ اس نے معاویہ نے فوراً اعلان کیا کہ تم لوگ قرآن کو نیزوں پر اٹھا لو۔ قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا۔ نتیجے میں مولا کائنات نے فوراً حکم دیا کہ خبردار اب تلوار روک دو، ورنہ یہاں پر جناب مالک اشتر کی تلوار چلتی، نتیجے میں رسی کٹتی، معاویہ باہر آتا اور خاتمہ ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا، مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلے میں میری طرف سے جناب عباس جائیں گے، لیکن لوگوں نے مخالفت کی۔ مخالفت کے نتیجے میں ابو اشعری کو، موسیٰ بن ابو اشعر کو بھیجا گیا۔ دوسری طرف سے معاویہ نے عمر عاص کو بھیجا، اور عمر عاص اور ابو اشعر دونوں ایک جگہ پر جمع ہوئے، ممبر پر گئے، ممبر پر جا کر کے کہا کہ دیکھو ہم لوگ آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، علی اور معاویہ کی جنگ ہے، علی اور معاویہ کا جھگڑا ہے، اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں کو معزول کر لیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، آپ بزرگ ہیں، آپ چلے جائیے۔ اور ابو اشعر گئے ہیں اور علی کو معزول کیا، اور عمر عاص نے جا کر کے انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنا اور کہا کہ دیکھیں علی کے ساتھی نے علی کو معزول کر دیا، اور میں معاویہ کو اس کی جگہ باقی رکھتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔